جب چلے سوئے جنت کو سید غیاث، ان کے پیچھے محبوب خستا رہے۔ ماحول کو میں دیکھتا ہوں جب تو مجھے نائب صدر شریعت کی ایک بات یاد آتی ہے، جسے دنیا استاذ الاساتذہ کہتی ہے، جسے دنیا سلطان المناظرین کہتی ہے، جسے دنیا ممتاز الفقہاء کہتی ہے، ارے جو امیر المومنین فی الحدیث ہے، جسے دنیا محدث کبیر کہتی ہے، اللہ اللہ، سرکار محدث کبیر کا مسئلہ جب ثاقب شامی سے پھنسا تھا تو سرکار محدث کبیر نے آج کے نوجوان علماء کے لیے کہا تھا کہ آج کے نوجوان علماء تو بزدل ہو گئے۔ کیا کہا تھا؟ آج کے نوجوان علماء تو بزدل ہو گئے۔ اب کیوں کہا یہ؟ محدث کبیر نے یہ بات کیوں کہی؟ کیونکہ اعلیٰ حضرت امام احمد رضا خان فاضل بریلوی فتاوی رضویہ شریف میں لکھتے ہیں کہ عالم دین پر فرض ہے کہ جب کوئی فتنہ امت میں پھیلنے لگے، کیا کوئی فتنہ امت میں پھیلنے لگے تو نبی کے، اب میں اس کی تفسیر بتا رہا ہوں، علیہ کہتے ہیں اس فتنے کا رد کرنا فرض ہے۔ کیا ہے؟ کوئی بھی فتنہ پھیلے اس کا رد کرنا فرض ہے، اور ایسا فرض ہے کہ اس وقت نماز کی دعوت نہ دی جائے۔ کیا؟ نماز کی دعوت تو ہر وقت دی جاتی ہے، لیکن جب فتنہ پھیلے، مثال کے طور پر دعوت الیاسی کا فتنہ پھیل رہا ہے، مثال کے طور پر اس کا دعوت الیاسی کا فتنہ پھیل رہا ہے، دعوت الیاسی کا جب فتنہ پھیل رہا ہے تو ایسے دور میں علماء پر فرض ہے، واجب ہے کہ وہ علماء دعوت الیاسی سے ہماری حفاظت کرے اور کہہ دیں مدنی چینل دیکھنا جائز نہیں، مسلک حق کی اطاعت کیجیے۔ مدنی چینل دیکھنا جائز نہیں، مسلک حق کی اطاعت کیجیے۔ جب دعوت الیاسی کا فتنہ پھیل رہا ہے تو چاہیے کہ نماز کی دعوت دی جائے، لیکن سب سے زیادہ دعوت الیاسی سے ہماری حفاظت کی جائے، روزہ رکھنے کی دعوت دی جائے، لیکن دعوت الیاسی سے ہماری حفاظت کی جائے۔ اب یہاں سے میں ایک بات اور بتاؤں کہ سرکار غوث اعظم جو ہے ولیوں کے سردار ہیں، جانتے ہیں نا سرکار غوث اعظم کیا ہے؟ ولیوں کے سردار ہیں۔ اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں جو ولی قبل تھے یا بعد ہوئے یا ہوں گے، سب ادب رکھتے ہیں میرے آقا کے، سب ادب رکھتے ہیں۔ جتنے بھی ولی ہوں، غریب نواز ہو، چاہے غریب نواز ہو، صابر کلیری ہو، وارث پاک ہو، جتنے بھی ولی ہیں سب ادب رکھتے ہیں میرے آقا تیرا۔ اور اعلیٰ حضرت نے تو بالکل کلیئر کٹ انداز میں کہہ دیا، کیسے آقاؤں کا بندہ ہوں رضا، بول والے میری سرکار۔ اللہ اللہ اللہ۔ تو جب وعدہ آپ لوگوں نے مجھ سے کیا ہے تو کوئی اٹھ کر نہیں جائے گا، کیونکہ عہد توڑنا حرام ہے۔ کیا ہے؟ وعدہ کر کے توڑ دینا، اور میں نے رسول کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کے وسیلے سے وعدہ دیا ہے، اور جو وعدہ توڑے حضرت فرما رہے ہیں کہ وہ منافق کی پہچان ہے۔ اللہ کیا ہے؟ منافق کی پہچان۔ تو جب اعلیٰ حضرت سرکار کا مسلک ہمارے پاس ہے تو ہمیں کسی ٹی وی والوں کو فالو کرنے کی ضرورت نہیں ہے، کسی ٹی وی والوں کو فالو مت کرو۔ اگر فالو کرنا ہے تو اعلیٰ حضرت کو کرو، مصطفیٰ رضا کا مفتی اعظم ہند کو کرو، تاج الشریعہ کو کرو۔ ارے فالو کرنا ہے علامہ امجد علی اعظمی صدر الشریعہ کو کرو، سرکار ابو الفتح شیر سنت کو کرو۔ کون شیر سنت؟ سرکار قطب رائے چود فرماتے ہیں اہل سنت کا سہارا، اہل سنت کا سہارا ہند میں شیر رضا، اہل سنت کا سہارا ہند میں شیر رضا۔ کون قطب رائے چود؟ کون؟ کس کا فرمان ہے؟ قطب جو ہوتا ہے نا اپنے پورے ایریے کے ولیوں کا مالک ہوتا ہے۔ اب وہ سرکار قطب رائے چود فرماتے ہیں، اب آپ سمجھ لیجئے کیا شان ہے حضور شیر سنت کی۔ تو میں عرض کرنا کیا چاہتا ہوں کہ سرکار غوث اعظم کے تعلق سے سب جانتے ہیں کہ سرکار غوث اعظم صرف ولی نہیں، صرف قطب نہیں، صرف غوث نہیں، غوث الاغواث ہیں، ولیوں کے تاجدار ہیں، ولیوں کے شہنشاہ ہیں۔ تبھی تو رب قدیر نے حکم خاص کر دیا کہ اے غوث اعظم اعلان کر دو کہ یہ تمہارا قدم ہر ایک اللہ کے ولی کی گردن پر ہے۔
اور سرکار غوث اعظم نے اعلان کر دیا کہ قدمی حاضری علی رقبتی کل ولی اللہ، کہ یہ میرا قدم ہر ایک اللہ کے ولی کی گردن پر ہے۔ ابھی آپ لوگوں کو میری بات سمجھ میں نہیں آ رہی ہے، وعدہ کیے ہیں آپ لوگ اس کو نبھائیے۔ اور پہلی بات یہ ہے کہ ابھی میری گفتگو شروع نہیں ہوئی ہے، ابھی یہاں غوث اعظم کا جو میں ذکر کر رہا ہوں اس کے بعد بس میری 2 ہی جملے کی تقریر ہے، لیکن آپ کو بات سمجھ میں آ جائے گی، ٹھیک ہے؟ کیا ہے غوث اعظم؟ ولیوں کے سردار ہیں، رب کائنات نے انہیں حکم خاص دیا۔ کیا ہے غوث اعظم؟ اعلان کر دو کہ یہ میرا قدم ہر ایک اللہ کے ولی کی گردن پر ہے۔ کون غوث اعظم؟ جو پیدا نہ ہوئے تھے کہ سرکار غوث اعظم کے والد کے خواب میں نبی کائنات صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لاتے ہیں۔ اللہ اکبر۔ اور اللہ کے نبی فرماتے ہیں کہ بے شک جس نے مجھے خواب میں دیکھا مجھے ہی دیکھا، کیونکہ شیطان میری صورت کو اختیار نہیں کر سکتا، ہے نا؟ تو جب سرکار غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ ولیوں کے سردار ہیں، اور جب اللہ کے نبی نے فرما دیا، جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سرکار غوث اعظم کے والد کے خواب میں تشریف لائے، اور سرکار غوث اعظم کے والد کا نام سیدنا ابو صالح ہے۔ کیا نام ہے؟ سیدنا ابو صالح کے خواب میں آمینہ کا لال تشریف لایا، جسے دنیا سید الانبیاء کہتی ہے، جو نبیوں کے سردار ہیں، رسولوں کے سردار ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سرکار غوث اعظم کے والد کے خواب میں آتے ہیں، اور اللہ کے نبی فرماتے ہیں جس طرح میری نبیوں میں شان ہے، جس طرح میری رسولوں میں شان ہے، اسی طرح میرے بیٹے تیرے بیٹے عبد القادر کی ولیوں میں شان ہے۔ تو معلوم چل گیا، نبی کائنات نے بھی فرما دیا کہ غوث اعظم ولیوں کے سردار ہیں۔ اب مجھے بتائیں کہ غوث اعظم کا ادب کیسا ہونا چاہیے؟ ایک عالم کا ادب میں نے بتایا نا کہ بزرگان دین اجازت نہیں دیتے کہ کوئی 80 سال کا بزرگ چلتے وقت کسی 18 سال کے نوجوان عالم کے آگے سے گزر جائے۔ بزرگان دین کی یہ اجازت نہیں ہے۔ اور یہ ادب کس کا ہے؟ قرآن کا ادب ہے، کیونکہ اس عالم دین نے اپنے سینے میں قرآن کو بسایا ہے، اس عالم دین نے اپنے سینے میں حدیث کو بسایا ہے، یہ اس کا ادب ہے۔ میری گفتگو کو دھیان سے سنیے۔ اللہ کے نبی نے فرما دیا، اللہ تعالیٰ کا بھی حکم ہے اور اللہ کے نبی بھی فرما رہے ہیں کہ غوث اعظم ولیوں کے سردار ہیں۔ تو کیا غوث اعظم کا میرا دعوت الیاسی والوں سے سوال ہے، کیا غوث اعظم کا یہ ادب تھا کہ تم ولیوں کے سردار کو مدنی منا کہو؟ غوث اعظم سرکار کو انہی دعوت الیاسی والوں نے مدنی منا کہا۔ معاذ اللہ رب العالمین، کیا کہا؟ مدنی منا کہا۔ اگر آپ ممبئی کے ہوتے یا کہیں اور کے ہوتے تو یہ بات مجھے سمجھانے میں پریشانی ہوتی، دقت ہوتی، لیکن خوشی کی بات ہے کہ ہم لوگ بنارس کے۔ مجھے یہ بتائیے کہ منا کسے کہتے ہیں ہمارے یہاں؟ اپنے سے چھوٹے کو کہتے ہیں۔ ہاں، کوئی اپنے باپ کو منا کہتا ہے، کوئی اپنے بڑے ابو کو منا کہتا ہے، کوئی اپنے دادا کو منا کہتا ہے، کوئی بڑے بھائی کو منا کہتا ہے؟ نہیں کہتا ہے۔ اگر کہہ دے کوئی کہہ دے تو اسے بے ادب کہا جائے گا۔ کیا؟ آپ کے والد جا رہے ہوں، کیا آپ کے والد جا رہے ہوں راستے سے، اب 10 لوگ کھڑے ہوں، آپ اپنے والد کو کہہ دیں منا، 10 لوگ کیا کہے گا؟ کہہ رہے یہ تو بے ادب لڑکا ہے، بڑا ہی بدتمیز لڑکا ہے۔ ارے جب باپ کے لیے تم برداشت نہ کر سکے، دنیا والے برداشت نہ کر سکے، تو میرے غوث اعظم کو مدنی منا کیسے کہہ دیا گیا؟ اور مدنی منا کہا بھی گیا، لکھا بھی گیا، چھاپا بھی گیا، اور اب تک اس پر رجوع بھی نہ کیا گیا، اور اس پر دلیلیں قائم کی جا رہی ہیں۔ تو کیا ایسے لوگوں سے تعلق رکھنا چاہیے؟ ابھی ایک غلطی ہے، کیا؟ ایک غلطی۔ پھر اسی کتاب کا نام ہے منع کی لاش، اسی کتاب نے ایک جگہ لکھا کہ مدنی منا بھاگ کھڑا ہوا۔ مدنی منا سے مراد پتہ ہے کس کو لیے ہیں؟ سرکار غوث اعظم کو لیے ہیں۔ کس کو لیے ہیں؟ سرکار غوث اعظم کو لیے ہیں۔ آپ کے والد یہاں پر بیٹھے ہیں، اٹھ کر چلے جائیں، میں کہتا ہوں تمہارا والد بھاگ کھڑا ہوا، اچھا لگے گا کہ برا لگے گا؟ برا لگے گا، کیونکہ یہ بے ادبی کا لفظ ہے۔ تو جب اپنوں کے لیے کوئی استعمال نہ کر سکے
तो हम गुलामान आला हजरत गौसे आजम के लिए मदनी मुन्ना जैसे अल्फाज को बर्दाश्त नहीं कर सकते। हम तो गौसे आजम की शान को बयान करेंगे तो यूं करेंगे जैसे आला हजरत ने किया था कि वाह क्या मर्तबा ऐ गौस है वाला तेरा, ऊंचे ऊंचे के सरों से कदम वाला तेरा, और सर भला क्या जाने कोई कहे कैसा तेरा, औलिया मरते हैं आंखें वो है तलवार तेरा। और जब सरकारे आला हजरत के छोटे शहजादे सरकारे मुफ्ती आज़म हिंद इश्क़े गौसे आज़म की कलम उठाते हैं, गौसे आज़म के इश्क में कलम उठाते हैं, तो क्या खूब फरमाते हैं, ये दिल ये जिगर ये आंखें ये सर है, जहाँ चाहो रखो कदम गौसे आज़म। तो ये बुजुर्गों का अदब है, दिल भी हाजिर है जिगर भी हाजिर है, जहाँ चाहो रखो कदम गौसे आज़म। अरे ये बात तो बिल्कुल जाहिर हो चुकी है कि दावत इलियासी मसलक आला हज़रत से हट चुकी, और इसका सही हुक्म ये है कि दावत इस्लामी वालों के यहाँ शादी ब्याह ना करो, दावत इलियासी वालों को मस्जिद में दर्स देने की इजाजत ना दो, और इजाजत ही नहीं इनके पीछे नमाज ना पढ़ो, दर्स देने की इजाजत ना दो, इनके साथ ना पढ़ो ना उठो ना बैठो ना इनके साथ रहो, क्योंकि ये मसलक आला हज़रत वाले नहीं है। और जो मसलक आला हज़रत वाला नहीं है हम तो उसे बिल्कुल उठाकर फेंक दिया करते हैं, जैसे दूध से मक्खी को निकाल कर फेंका जाता है। तो बस दूर रहे दावत इलियासी से, क्योंकि आज के दौर में जो चल रहे हैं, आप लोग बच्चे हैं, आप ही जो कुछ है आगे के आप ही लोग हैं, तो आप लोग को समझ के रहना है, ठीक है।